السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ انشاءاللہ جی سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک یوں سمجھ لے پورا واقعہ اس کے اندر ہے، اور یہ پچھلی آیات سے کنیکٹڈ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے کس کی طرف؟ کیا تھا جی وہاں پہ؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، ایک واقعہ تھا جو مقصود وہاں تھا وقاتلوا فی سبیل اللہ، وہی مقصود ان آیات میں ہے۔ یہ دیکھیں یہ واقعات سنانے کا مقصد کیا، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قصے نہیں سنانا چاہ رہے کہ بھئی آؤ تمہیں کہانی سنائیں پچھلے، تو اس میں وہی پچھلی آیات والا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اب ایک اور طرح سے بتانا چاہ رہے ہیں، اور یقین کریں بات تقریباً ویسی ہی نکلے گی جب آپ پڑھیں گے۔ کیا ہے جی؟ الم تر الی الملأ، الی الملأ، الم تر الی الملأ، آ کیا ہے جی؟ حرف حمزہ استفہام کا، یعنی کیا، کویسچن ہے۔ سیم پچھلی والی بات، لم ترا، لم مضارع کو نفی میں لے کے چلا گیا ماضی کے ساتھ، الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ جب الہ آ جائے ساتھ تو پھر یہ غور کرنا ہوتا ہے، اب یہاں غور کرنے کے میرے میں آ رہا ہے الم ترا الہ، یعنی یہ قرآن پاک کا قاعدہ ہے کہ جب کسی بڑی بات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوجہ کروانا چاہ رہے تو کیا، جیسے میں نے آپ کو اس دن میں پرسوں بھی مثال دی تھی کہ ہم اسی طرح کہتے ہیں کوئی بڑا واقعہ ہو حالانکہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، میں کہوں گا کہ یار تم نے دیکھا یار، پھر میں آپ کو بتاؤں گا اور تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں فوراً سے۔ تو الم تر الی، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کدھر نہیں دیکھا؟ ملعن، ملعن ایک گروپ ہوتا ہے، ملعن ایک گروپ ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے، یہ وہ جماعت ہوتی ہے جس میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، منصب والے، سردار ٹائپ لوگ، تو اس جماعت کا نام ہوتا ہے ملعن۔ اس میں وزراء بھی ہوں گے، اس میں جس طرح ملکہ سبا نے کیا اپنے جو جماعت تھی اس کے پاس اشراف کی، ان سے بات کی، تو وہاں بھی ملعو جہاں بھی قرآن پاک میں آپ کو ملے گا وہ ایک جماعت کی طرف اشارہ ہے جس میں ایک جو اس وقت کے اشراف لوگ شامل ہیں۔ الم تر الی الملأ، کیا آپ نے
گروہ کی طرف دیکھا، آگے کیا جی؟ من ہے نا جی، من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. ہاں جی، اب بات کو دیکھیں، الم تر الی الملأ، کیا آپ نے اس گروہ کی طرف دیکھا؟ من بنی اسرائیل، من حرف جر، بنونا سے بنینا بنا اور اس کا نون ڈراپ پیچھے بنی بچ گیا. من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے تھے وہ. کب تھے؟ من بعد موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے وفات پا جانے کے بعد. من بعد موسیٰ، آگے کیا ہے جی؟ اذ قالوا لنبی لہم. ایک منٹ یہاں پہ، یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ قالوا، اس وقت تک نبی تھے، فعل ماضی، انہوں نے کہا. اب یہ کون ہے؟ یہ الملا، یہ وہ جو اشراف تھے. کس سے کہا؟ جس سے کہا جاتا ہے لام کے ساتھ ہے. قالوا لنبی، لام حرف جر، ہم وہی قالو. قالوا لنبیہم، انہوں نے اپنے نبی سے کہا. کیا کہا جی؟ جی 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 مالکن ابعث لنا ملکن. ہاں جی، ایک منٹ سر، تھوڑا سا، چونکہ وہاں الگ کر کے لکھا نا اس کو، تو وہ قرآن پاک کا قاعدہ ہے کہ وہ ملانے کے لیے میم پہ پیش دی جا رہی ہے. سو فعل ماضی، یہ متعلق ہیں دونوں اس فعل کے. اذ قالوا لنبی لہم، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا. کیا کہا؟ ابعث، بعث یبعث، مبعوث کرنا، کسی کو ذمہ داری سونپنا. ابعث انت فاعل، اپنے نبی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ابعث انت فاعل، امر دے رہے ہیں، یعنی امر میں یہ اس عمر میں نہیں، مطلب ایک کچھ مانگ رہے ہیں. ابعث، آپ مبعوث کیجئے، لام حرف جر، کیا مبعوث کیجئے؟ لنا، ہمارے لیے، ملکن، کیا جی؟ بادشاہ، ہمارے لیے بادشاہ لگا دیجئے. ابعث لنا ملکن، یہ اس کے متعلق فعل اور یہ اس کا مفعول. آگے کیا ہے جی؟ نقاتل فی سبیل اللہ. اچھا جب آپ ہمارے لیے، میں ساتھ ساتھ اس کو بتاتا چلوں، نبی کا نام شمعون آیا ہے یا آیا ہے شموئیل علیہ السلام. ٹھیک ہے جی، ان نبی کا نام کیا تھا؟ شموئیل علیہ السلام، تاکہ تفسیر کی ضرورت نہ پڑے، مختصر ہے اس کا، ساتھ ساتھ واقعہ چلتا جائے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ قوم جب زیادہ بدعتوں میں گر گئی تو اور پریشانیاں ہو گئی، تو انہوں نے شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ لگا دیں آپ. سو ابعث لنا مالکن، کیوں لگائیں؟ کیونکہ وہ اپنے علاقوں سے نکال دیے گئے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک بادشاہ ہو، اس کی بادشاہت میں ہم آگے جا کے لڑائی کریں. اب بات چل رہی ہے، نقاتل، قاتل یقاتل، جہاد کرنا، قتال کرنا. نقاتل، نحن اس کا فاعل. ٹھیک ہے جی، یہ مجزوم کیوں ہے؟ کیونکہ امر کا جواب وہ خود دے رہے ہیں. نقاتل، تاکہ ہم قتال کریں، فی حرف جر سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، متعلق فعل. آگے کیا ہے جی؟ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال. یہاں سے قالا، کس نے کہا؟ نبی نے فرمایا. قالا، انہوں نے کہا. اب آگے پورا مقولہ ہے. عصیتم، عصا میں نے آپ کو بتایا تھا، عصا فعل جازم جامد ہے، اس کا مضارع نہیں ہوتا. عصا ہو سکتا ہے. ہاں جی جاوید بھائی،
حل عصیتم، حل کا مطلب کیا؟ کیا حل عصیتم، عصیتم انتم اس کا اسم ہے، عصا کا اسم ہوتا ہے اور آگے خبر ہوتی ہے. سو حل عصیتم، کیا ہو سکتا ہے تمہیں، ابھی بات یہ پوری ہوگی، اسی لیے یہ ایسا فعل ہے کہ جب تک آگے بات نہیں ہوگی تو اس کا مطلب پتہ نہیں چلے گا. کیا ہے؟ ان شرط اگر، کتبہ فعل ماضی مجہول، وہ لکھا جائے یعنی فرض کر دیا جائے، علیکم علی حرف جر، ان کتبہ علیکم اگر تم پر فرض کر دیا جائے، کیا فرض کر دیا جائے؟ القتال، جہاد. یہ نائب المفعول کتبہ کا، ان کتبہ علیکم القتال، اگر تم پر قتال. اب یہاں سے آپ کریں، انہوں نے کہا کیا ہو سکتا ہے تم پر قتال فرض کر دیا جائے، کیونکہ وہ خود ہی چاہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تم پہ فرض کر دیں. آگے چلے جی. اللہ تقاتلوا، قالوا وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ. یہاں سے آگے اس کو لے کے چلتے. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، یہ ان ہے، نون اس کا محذوف ہے. کیوں؟ یہ بتا رہا آگے. تقاتلون کا نون ڈراپ ہے، تقاتلون کا نون ڈراپ ہے، انتم اس کا فاعل، لا نفی. اللہ تقاتلوا، اب ہو سکتا کا ترجمہ کریں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ہو سکتا ہے تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم نہ کرو، انتم اس کا فاعل. قالوا، انہوں نے جواب دیا، فعل ماضی. ما لنا، ما یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ہاں جی کوشچن ہے. ما کیا؟ دیکھیں آپ تکلیف میں بیٹھے میں، ما لکا مطلب کیا ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ما لنا، ہمیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ ان کس بات کی؟ لا نقاتلا، یہ ان کی وجہ سے یہ نصب ہو گیا. نقاتلا یعنی ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم قتال نہیں کریں گے. کہاں؟ فی حرف جر سبیل اللہ، یہ متعلق فعل، اس کا نحنو فاعل. ٹھیک ہے جی. اور لا نفی، اور آ کیا ہے؟ وہ ان کے ساتھ ہے، نون ڈراپ ہے. یہ ان لا بعض کیا نون کی ایک مخفیف سی آواز نکلتی ہے. آگے کیا ہے جی؟ اب وہ بتا رہے ہیں کہ اب وجہ بتانے لگے ہیں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. اچھا، اس حال میں کہ قد اخرجنا، اخرجا یخرجو نکالنا، اور مجہول ہو گیا، یعنی اخرجنا ہم نے نکالا، اخرجنا ہمیں نکالا گیا. نحنو اس کا نائب الفاعل. اخرجنا من حرف جر دیارنا، دیارن کل پرسوں آیا تھا ورڈ، دارن کی جمع، دیاری جر چلا گیا من کی وجہ سے، مرکب اضافی. من دیارنا، ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں. و ابنائنا، اپنے بچوں میں سے بھی نکال دیے گئے ہیں. ہاں جی. وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، کیونکہ یہ غور کریں، اخرجنا ہم نکالے گئے ہیں، من دیارنا کہاں سے؟ وا حرف عطف، من ابنائنا اپنے بچوں میں سے بھی، یعنی الگ کر دیا گیا ہے ہمیں. آگے فلما کتبہ علیہ یا علیہم؟ علیہ، ہم ہے نا، میم ہے وہی نا، علیہم. ہاں جی. القتال کیا ہوا جی؟ لما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب، when. لما کتبہ فعل مجہول
فعل ماضی واحد مجهول. ہاں جی. لما کتب علیہم، یہ وہ علیکم کا جواب ہے. لما کتب علیہم، جب ان پر فرض کر دیا گیا کیا؟ قتالو، نائب الفاعل کتبہ کا. جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، آگے کیا ہے جی؟ کیا ہوا جی؟ تولا یا تولا، تولو ہم اس کا فعل ماضی، وہ انہوں نے پیٹ پھیر لی، منہ موڑ لیا. آگے کیا ہے جی؟ اللہ سوائے اس کے کہ قلیلن منہم، سوائے چند کے، نہیں چند اور نہیں، سوائے ان میں سے چند کے، یعنی چند رہ گئے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ 313 کے قریبی تھے، 80,000 کے قریب چلے تھے. پیچھے کتنے رہ گئے؟ 313. باقی تولو کر گئے. تو پہلے مانگ رہے تھے، جب ملا تو پھر وہ پیچھے مڑ گئے. آگے کیا ہے جی؟ چلے ادھر ہی لکھ دیتا ہوں. واللہ علیم بالظالمین. ہاں جی، اللہ مبتدا، علیم خبر، اور اللہ خوب جاننے والا ہے. متعلق خبر ظالمونہ سے جر چلا گیا، باقی وجہ سے بھی ظالمین، ظالمین کو اللہ خوب جاننے والا ہے. آگے کیا ہے جی؟ تو یہاں تک یہ بات ہوئی کہ انہوں نے ایک بادشاہ مانگا شموئیل علیہ السلام سے. تو انہوں نے جواب دیا. وہ کیوں مانگا انہوں نے؟ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پھر کیا فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم پہ جہاد فرض کر دیا جائے اور تم نہ کرو. اور جب ان پہ فرض کر دیا گیا تو ان میں سے سوائے چند کے باقیوں نے پیٹ پھیر لی. آگے کیا ہے جی؟ وقال لہم نبیہم، نبیہم، ہاں جی، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکن. وقال لہم نبیہم، فاعل کون ہے جی؟ کس نے کہا؟ کن کے؟ ان کے نبی نے. یہ رفع فاعل ہے قالا کا. قالا نبیہم مرکب اضافی، ان کے نبی نے لہم ان سے کہا. اب یہ مقولہ ہے، کیا کہا؟ ان اللہ قد بعث، بیسیکلی تھا یہ بعث اللہ ہو، بعث اللہ ہو. بعث کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا، مبعوث کرنا. بعث اللہ، اللہ نے مبعوث کر دیا. تو پھر یہ تاکید کے قاعدے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام شروع میں لایا گیا. قد یعنی ماضی قریب میں، کہ کر دیا ہے، کر چکا ہے. سو ان اللہ قد بعث، یقیناً اللہ نے مبعوث کر دیا ہے. لام حرف جر متعلق فعل، لکم تم سب کے لیے، کیا؟ طالوت کو. طالوتا ملکن، طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے تم سب کے اوپر. یہ عجمی نام ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے. آگے کیا ہے جی؟ قالو انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک. انہوں نے کیا کہا جی؟ قالو، انہوں نے کہا، انا فرام ویئر، کہاں سے؟ یکونو، وہ ہوگا. وہ ہوگا، کون ہوگا؟ لام حرف جر، ہو کون ہے جی؟ کدھر جا رہا ہے؟ طالوت. یہ ہو طالوت کی طرف جا رہا ہے. یکون لہو الملک، بادشاہت. انا یکون لہ الملک، یہ اسم یکون، اس کے لیے بادشاہت کہاں سے ہوگی؟ یعنی فرام ویئر، کب، کن پر؟ علی حرف جر علینا، یعنی ہم پر وہ کہاں سے بادشاہ ہوگا. اور یہ حال ہمارا کیا ہے؟ نحنو، ہم مبتدا، احق خبر، اس و تفضیل، ہم
کیا ہے جی؟ زیادہ حقدار ہیں کس چیز کے؟ بادشاہت کے. وہ جو ملا تھے، وہ جو جماعت تھی، یعنی انہوں نے تو یہ سوچا نا کہ نبی علیہ السلام انہی جماعت میں سے کسی کو بادشاہ بنائیں گے. بادشاہ آ گیا باہر سے، اب وہ ان کو قبول نہیں ہو رہا تھا. بھئی یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ طالوت، حضرت طالوت جو تھے وہ کیا تھے؟ ایک غریب آدمی تھے، اور لیکن علم میں آگے تھے اور قوی تھے اور خوبصورت تھے. آپ آگے چلتے ہیں جی. آگے کیا ہے؟ ہاں جی، انہوں نے یہ ایک دوسری بات کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. ہاں جی، کس؟ بالملک کا منہ. تو یہ وہ حق منہ کا کمپیریزن ہے کہ اس سے ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً. لام نفی ماضی، عطا یؤتی، آتا یؤتی دینا. سو یؤتی تھا تو لم نے یا گرا دیا. لم یؤتا نہیں دیا گیا، ساعتن آگے من المالی. ساعتن کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں جی 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 نہیں وسط. وسط. ولم یؤت ساعتا من المال، وہ تو مال کی، اسے تو مال کی وسعت عطا نہیں کی گئی. یعنی ان کی نظر میں وہی ہے کہ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ مالدار آدمی. وہ تو غریب آدمی ہے. تو یہ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، دوسری وجہ انہوں نے کہا کہ وہ تو غریب آدمی ہے. آگے کیا ہے جی؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطتن. ہاں جی، قالا کس نے کہا؟ ہوا نبی. قالا انہوں نے فرمایا. اب یہ مقولہ ہے. ان اللہ یوں تھا، اصطفاہ اللہ، تاکید کا قاعدہ. اللہ فاعل تھا اصطفیٰ کا، اصطفیٰ یصطفی، چننا. اصطفیٰ فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ، اس نے چنا، اللہ نے چنا. سو کسے چنا؟ ہو، کس کو؟ طالوت کو. علیکم، تم سب پر. یقیناً اللہ نے تم سب پر اسے چنا ہے. اور کس طرح کیا کیا؟ زادہ یزیدو. زادہ یزیدو زیادہ کرنا، بڑھا دینا. فعل ماضی واحد مذکر، زادہ اس نے بڑھایا. کون؟ اللہ نے بڑھایا. کیا؟ کس پر؟ کسے بڑھایا؟ طالوت کو. زادہ بسطتن. بسطتن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں چند دن پہلے. کشادگی، بساط، بسط یبسطو، کشادگی حاصل ہونا. سو بسطتن یعنی اللہ تعالیٰ نے. آگے کیا ہے جی؟ کہاں بسطتن ہے؟ فی العلم والجسم. کشادگی کہاں حاصل ہے؟ بسطتن فی العلم، علم میں، والجسم اور جسم میں. تو یعنی یہ دو کوالٹیز ہیں جو کسی بھی بادشاہ میں ہونی چاہیے. ایک اس کے پاس نالج ہو، دوسرا اس کے پاس جسامت ہو، قوت ہو، خوبصورتی ہو، تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے. دیکھیں بادشاہ کا مطلب صرف منہ سے نکالنا ہوتا ہے، مطلب اس کی پرسنالٹی سے پتہ چلے کہ بادشاہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انبیاء کو چنا ہے نا، تو انبیاء تو چنے ہوئے تھے، لیکن کیا تھے؟ خوبصورت، حسین و جمیل. تو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کون ہے. ہاں البتہ وہ اپنی عاجزی اور انکساری سے نہ پہچانے جائیں، وہ الگ بات ہے. لیکن پرسنالٹی میں، یہ میں نے کیوں کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو مدینہ کے لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ نبی ہیں. وہ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو انہوں نے سایہ کیا، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ نبی تو یہ ہیں. تو اس طرح کہ وہ عاجزی اتنی تھی، انکساری اتنی تھی کہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا کہ کون نبی ہے ان میں سے. آگے کیا ہے جی؟ واللہ یؤتی
ملکہ من یشاء. ہاں جی کیا مطلب ہوا؟ یہ یؤتی اللہ تھا، وہی تاکید کا قاعدہ، مبتدا اور اس کی خبر. اللہ یؤتی، عطا یؤتی، کیا جی دینا. یؤتی فعل مضارع واحد مذکر. اللہ یؤتی، اور اللہ دیتا ہے ملکہ، کیا مطلب؟ کس کی بادشاہت؟ اپنی بادشاہت. ملکہ من یشاء، جسے چاہتا ہے. یشاء فعل مضارع واحد مذکر. یہ ایک سٹوری چل رہی ہے آپ کے سامنے کہ اور بالکل پوری ترتیب سے جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بادشاہت دیتا ہے. یہ پھر اللہ کی مرضی اور منشا پر ہے. اسی لیے تو اللہ عزیز ہے کہ کوئی کوشچن نہیں کر سکتا کہ کیوں دیا اسے، جی اسے کیوں یہ دے دیا. نو کوشچن. فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی چیلنج کر سکے. آگے کیا ہے جی؟ واللہ واسع. واسع کا مطلب جی وسعت والا ہے، اور کیا ہے؟ علیم، باخبر ہے، جانتا ہے، جاننے والا ہے، علم. آگے کیا ہے جی؟ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. ہاں جی. وقال لهم نبیہم، پھر سیم ریپیٹ ہو رہا ہے. وقال، اور ان کے نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا. کیا کہا؟ آیت ملکی ہی تھا، ان تاکید کے لیے آ گیا. ان آیت ملکی ہی کیا مطلب ہوا جی؟ مرکب اضافی پیچیدہ جسے ہم کہتے ہیں. ہاں جی. ان آیت ملکی ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی کیا ہوگی؟ یاتیکم. ان حرف مصدریہ، اتا یاتی، آنا، ٹو کم. یاتی وہ آئے گا، وہ آتا ہے. این یاتیکم تمہارے پاس، کم مفعول تمہارے پاس آئے گا. کیا آئے گا؟ التابوت، یہ ہے فاعل یاتی کا. تمہارے پاس تابوت آئے گا. فیہ، اس میں، سکینتن، اس میں کیا ہوگا جی؟ اطمینان. سکینت، اب سکینت کے ڈیفرنٹ میننگ کیے گئے ہیں، رحمت اور وہ مختلف دیکھ سکتے ہیں ہم. اس میں ہوگی کیا جی؟ سکینت. کہاں سے ہوگی؟ من حرف جر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وبقیتن کا مطلب ہے باقی، وٹ ایور از ریمیننگ. صحیح ہے، ہاں وہ واو آ گیا نا. وبقیتن، اور باقی. من ما موصولہ، اس جو میں سے. ترکا یترکو، چھوڑ دینا، پیچھے چھوڑنا کچھ. ترکا آلو موسیٰ فائل ہے ترکا کا. مما ترک آل موسیٰ، جو آل موسیٰ نے چھوڑا. و آل ہارون، یعنی دونوں فائل ہو گئے ترکا کے. وَتَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون. اچھا یہ آل کیوں ہوا؟ موسیٰ اور ہارون کا نام علیہم السلام کیوں نہیں آیا؟ آل کیوں استعمال ہوا؟ نہیں کیوں؟
نہیں کیوں آل موسیٰ کی طرف کیوں؟ یہ کیونکہ تابوت وراثت میں ٹرانسفر ہوتا رہا نا، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولاد میں چلا گیا نا، اس لیے آل موسیٰ. اب تو پتہ نہیں کدھر گیا. تو آل موسیٰ و آل ہارون کہ ان کے پاس کیا ہے، وہ تابوت آئے گا. اچھا تابوت کیا ہے آگے جی؟ ہاں جی، تحملہ الملائکۃ، تحملہ الملائکۃ، حمل یحمل کیا جی؟ اٹھانا. حمل یحمل، یحمل وہ اٹھائے گا، وہ اٹھاتا ہے. تحمل واحد مؤنث کا صیغہ، کون اٹھائے گا؟ ملائکۃ فاعل. تو یہ مؤنث کا صیغہ اس لیے ہے کہ ملائکہ قوم ہے، ایک قوم کا نام ہے، اس لیے یہ واحد مؤنث کا صیغہ. تحمل، اور ہو کدھر جا رہا ہے جی؟ تابوت کی طرف. تحملہ الملائکۃ، اور ملائکہ اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو کیا ہوا کہ ملائکہ اس تابوت کو لے کے حضرت طالوت کے پاس لے کر آئے، اور اس پوری قوم نے بھی یہ منظر دیکھا، ملائکہ کو بھی دیکھا اور تابوت کو بھی دیکھا. آگے کیا ہے جی؟ اور تابوت میں کیا تھا کہ عصا، لاٹھی، ایک کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتے اس میں تھے، اور یعنی ان کی جو متعلق چیزیں تھیں. آگے کیا ہے جی؟ اچھا، اور اس کا اور کیا تھا کہ اس سے پہلے جو آل موسیٰ اور آل ہارون اور بنی اسرائیل تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب کسی لڑائی پہ جاتے تھے نا، تو وہ تابوت ساتھ لے کے جاتے تھے. اس تابوت کی برکت کی وجہ سے وہ جیت جاتے تھے. ہوا یہ کہ جہاں پہ یہ تابوت تھا وہاں پہ ہو گئی وبا پھیل گئی. وبا پھیلی تو یہ سارے نکل گئے ادھر سے، تابوت وہیں کا وہیں رہ گیا. تو پھر وہ تابوت وہاں سے فرشتے اٹھا کر طالوت کے سامنے لے کر آئے. آگے کیا ہے جی؟ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. یہ کون ہے جی؟ ان کنتم مؤمنین. ہاں جی، وہ جو طالوت، حضرت طالوت کے آگے جو ان کے ملا اور وہ ساری جو ان کی قوم تھی. ان فی ذالک لآیۃ، فی ذالک، یہ ذالک کدھر جا رہا ہے؟ یہ فرشتوں کا تابوت کو لے کر آنا اور وہ تابوت. ان فی ذالک، یقیناً اس میں لام تاکید کے لیے ان کا ایفیکٹ خبر پہ آ رہا ہے. لآیۃ، سوری مبتدا مؤخر ہے چونکہ متعلق خبر پہلے آ گیا. ان فی ذالک لآیۃ، یقیناً ضرور بے ضرور اس میں نشانی ہے. لکم، لام حرف جر، لکم تم سب کے لیے. ان اگر، کنتم مومنین اگر تم ایمان لانے والے ہو. انتم اس کا اسم، یہ اس کا خبر ہے، اور کانا یکونو کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے، تو مومنین حالت نصب میں. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو. آگے کیا ہے جی؟ کیوں جی زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ یہ اس کی تفسیر اسی میں ہی ہے، کوئی زیادہ اس میں تفسیر میں تفسیر ان آیات میں بالکل سمپل سی. آگے کیا ہے جی؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. فلما فصل طالوت بالجنود. اچھا جی، فصل کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، کسی چیز سے جدا ہو جانا. فلما فصل طالوت، طالوت اس کا فاعل. جب طالوت ان سے علیحدہ ہوا، کن سے؟ بحرف جر، جندن کی جمع جنودن، فوج. اب یہ فوج کے اوپر ہو گیا جنود. طالوت بالجنود قال، اس نے، کس نے کہا؟ طالوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم. یہ ابتلا یبتلی، مبتلی، ابتلا یبتلی ہوتا ہے امتحان، آزمائش،
اور مبتلین سے مبتلن امتحان لینے والا. یہ بیسیکلی یوں تھا اللہ مبتلیکم، اللہ مبتدا اور مبتلیکم خبر مرکب اضافی. اللہ تعالیٰ تم سب کا امتحان لینے والا ہے. کس طرح سے؟ با حرف جر بنہر. کس طرح سے جی؟ دریا کے ذریعے. ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، آزمائش آنے والی. آگے کیا ہے جی؟ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي. ایک منٹ یہاں تک. ہاں جی، من شاربا منہ، منہ کدھر جا رہا ہے جی؟ ہاں جی وہ دریا کی طرف. شاربا یشرب پینا، شاربا فعل ماضی واحد مذکر، من وہ اس کا فاعل. من شاربا منہ، اور جس نے اس میں سے پیا. لیسا نفی کے لیے آتا ہے، لیسا منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ہم نہیں، چونکہ طالوت اکیلا ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ہاں جی، منا پھر جمع ہوتا ہم میں سے. فلیس منی، ہاں جی لم نفی ماضی کے لیے چلا گیا. طعم یطعم کھانا، ہاں جی طعم، طعم یطعم. لیکن یہاں یہ چونکہ پانی کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا، تو یہ چکھنے کے میننگ میں آ رہا ہے. ولم یطعم یہ مجزوم ہو گیا لم کی وجہ سے. اور ہو کدھر چلا گیا جی؟ دریا کی طرف. ولم یطعم، اور جس نے اسے نہیں چکھا. فإنہ یعنی ہوا منی، وہ مجھ میں سے ہے. اس پہ پھر انا کی تاکید، یقیناً وہ مجھ سے ہے، یعنی مجھ سے مراد وہ میرا ہے. آگے الا، اب یہ وہ الا سوائے اس کے کہ منغ طرف غرفتن بیدہ، الا من اغترف غرفتن بیدہ، سوائے اس کے کہ من جس نے اغترف یغترف، اس کا مطلب ہوتا ہے اہتمام سے بھرنا، احتیاط سے بھرنا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ یہ غرفتن نصب ہے، یہ اس کا یوں سمجھ لیں مفعول ہے. اغترف غرفتن اس میں ہے، اس کا دیکھو غرفتن ویسے کمرے کو کہتے ہیں، لیکن یہ اغترفہ کے ساتھ چلو کے میننگ میں آ رہا ہے. من اغترفہ غرفتن، جس نے چلو بھرا بیدہ باہر اپنے ہاتھ سے، سوائے اس کے کہ جس نے چلو بھر. یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ منع کیا گیا پانی پینے سے، اور قاعدہ یہ لگایا گیا کہ جس نے بس اپنی پیاس بجھانے کے لیے تھوڑا سا مقدار پی لی قوت حاصل کرنے کے لیے، مطلب چلو بھر لیا، تو بس اس کا وہ میرا ہی ہے، نہیں اس کو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس نے گھٹا گھٹ پیے پانی اور چڑھا دیا، وہ پھر مجھ سے نہیں ہے. یعنی ان کو منع کیا گیا تھا کہ پانی پینا نہیں ہے، تھوڑا سا یعنی چکھا جا سکتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. ہاں جی، شارب یشرب پینا، شارب فعل ماضی، ہم فاعل. انہوں نے پیا، منہ وہی ہاں نہر کی طرف چلا گیا، منہ اس میں سے، الا سوائے، قلیلاً چند کے، منہم ان میں سے. آگے کیا ہے جی؟ فلما جاوزہ، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم
بجالوتا، بجالوتا وجنودہ. ہاں جی. فلما، لما کا مطلب when، جاوازا، جاوازا یجاوزو، کسی چیز کو، ہاں جی ہاں جی کراس کرنا. اس کے میننگ یوں لیے جاتے ہیں وقت سے آگے بڑھنا، یعنی دریا کے جو درمیانی حصہ ہے نا اس سے آگے گزر جانا. ہاں یعنی بس یہ کہ کسی چیز کو کراس کر دینا. اس کا مصدر ہوتا ہے جی مجاوزتن. فلما جاوزا باب مفعلہ سے ہے. کون فاعل کون ہے اس کا؟ یہ ہوا. کون ہوا؟ کون ہے؟ طالوت. فلما جاوزا ہوا، ہوا الگ ہو گیا نا، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. فلما جاوزا ہو کدھر جا رہا ہے جی؟ یہ مفعول ہے نہر کی طرف. فلما جاوزا ہو، جب اس نے اسے کراس کر لیا یا آدھے سے آگے زیادہ آگے چلا گیا. ہوا وہ طالوت، و عطف الذین آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب، وہ لوگ جو ایمان لائے کس کے؟ معہو، اس کے ساتھ. ہو کدھر چلا گیا؟ وہی ہوا طالوت. یعنی طالوت اور اس کے ساتھی جو اس پر ایمان لائے تھے، جب انہوں نے وسط سے کراس کر لیا. اب ہوا یہ کہ جب وہ دریا پہ گئے نا، جنہوں نے تو پیا وہ تو الگ ہو گئے نا، چونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا فلیس منی، یعنی جس نے پانی پی لیا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور جس نے چلو پر پی لیا بس وہی آگے جائے گا. تو یوں سمجھے وہ جو نہر تھی وہ پیوریفیکیشن کا پروسیس ہو گیا، فلٹریشن ہوگی اس میں سے. کیا فلٹر ہی ہوتا ہے نا جو سالڈس کو روکتا ہے، تو فلٹریشن ہو گئی. تو وہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ اور طالوت حضرت جو تھے وہ آگے بڑھے. جب وہ آگے بڑھے تو جو ان کے ساتھی تھے اب تھوڑے ہو گئے. تو قالو، انہوں نے کہا، فعل ماضی جمع مذکر غائب، لا نفی جنس، لا طاقت، نہیں ہے کوئی طاقت، لام حرف جر، لنا الیوم، آج کے دن کوئی طاقت نہیں ہے. کس پر نہیں ہے؟ جالوت پر، و جنودہ، اور اس کی فوج پر، اور اس کی لشکر پر ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے. یعنی ہم تو تھوڑے ہو گئے ہیں. اپنی قلیل تعداد کی طرف انہوں نے دیکھا کہ ہم تو بہت تھوڑے ہو گئے ہیں. اور لڑنے کس سے جا رہے تھے؟ جالوت سے. آگے کیا ہے جی؟ قال الذین یظنون، کیا جی؟ انہم ملاق اللہ. قال الذین، اب یہ اس کا فاعل ہے. قال فعل ماضی واحد مذکر، الذین انہوں نے کہا. کنہوں نے کہا؟ ظن یظنون، گمان کرنا. قال الذین یظنون، جنہوں نے گمان کیا انہوں نے کہا. ہم وہ، ملاقون سے نون ڈراپ مرکب اضافی، وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. انا تاکید کے لیے، انہم ملاق اللہ، یعنی انہوں نے بیسیکلی اللہ پر اپنے توکل کا اظہار کیا. وہ کون تھے؟ وہ جو ان لوگوں میں جو عالم لوگ تھے نا، جو علم والے تھے اور تقوی والے تھے، انہوں نے باقی قوم کو حوصلہ دینے کے لیے یہ بات کی کہ انہم ملاق اللہ، کہ یار تم تو اللہ سے ملنے والے ہیں. ہم تو وہاں جا کے ہم کیا کہیں گے؟ آگے مزید بات آ رہی. آگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ قصیرۃ بإذن اللہ. اب یہ انہوں نے ان کو حوصلہ دیا. کیسے حوصلہ دیا؟ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کم من فئۃ، کتنے ہی. فئۃ کیا ہوتا ہے جی؟
یہ گروہ اور جماعت کو کہتے ہیں فیاتن اور فیاتن، اسی کہتے ہیں وہی جماعت اور گروہ، ٹکڑا جو الگ ہو جاتا ہے. کم من فیاتن، اب یہ دیکھیں جمع میں نہیں آ رہا، لیکن کم کیا ہے، اس کی کثیر تعداد کو شو کر رہا ہے. کم من فیاتن، کتنی ہی جماعتیں، قلیلتن، تھوڑی یعنی تھوڑے بندوں کی، یہ اس کی صفت ہے. کم من فیاتن قلیلتن، کتنی ہی تھوڑے لوگوں کی جماعتیں، غلبت، غلب یغلب، غالب آ جانا، واحد مؤنث فعل ماضی کا صیغہ ہے، چونکہ وہ فیاتن مؤنث ورڈ ہے. غلبت فیاتن کثیرتن، یہ مفعول ہے کہ وہ غالب آ جاتی ہیں زیادہ تعداد والوں پر. کس وجہ سے؟ با حرف جر، اللہ کے حکم سے. تو گھبراؤ نہیں، تھوڑی تعداد زیادہ تعداد پر غالب آ جاتی ہے. کس طرح؟ اللہ کے حکم سے. لیکن یہ شرط ہے، یہ بات ان کے ذہن میں ہوگی تو یہ کچھ ہوگا نا کہ بھائی اللہ سے ملنا ہے انہوں نے. آگے کیا ہے جی؟ دوبارہ ٹائم لگایا جی؟ بس صحیح. بس واللہ مع الصابرین، یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ ٹونک ہے. واللہ مع الصابرین، اللہ مع ساتھ ہے، مجرور صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہاں پہ کامنٹ میں جہاں پڑھا وہاں لکھا ہوا تھا لیول آف کمٹمنٹ. جس کے پاس لیول آف کمٹمنٹ ہوتا ہے پھر صبر بھی تو ہوتا ہے نا، صبر کر کے ہی ہوگا. آگے کیا ہے جی؟ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. لما، when، بارز یبرزو، آمنا سامنا ہو جانا. اس کا یوں سمجھ لیں کہ ہاں جی کسی کے ساتھ آمنا سامنا ہو جانا، جسے کہتے ہیں نا، وہ آپ سیرت کی کتاب پڑھیں تو علی رضی اللہ عنہ نے مبارزہ کی دعوت دی. مطلب کیا ہے؟ مقابلے کی، آمنے سامنے آنے کی. فعل ماضی جمع مذکر غائب. ولما بارزو، جب وہ سامنے ہوئے، کس کے؟ لام حرف جر جالوت کے، یعنی جب جالوت کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا. واہ حرف جر جنودی، لام کا ایفیکٹ آ رہا ہے. جب جالوت اور اس کی فوج کا ساتھ ان کا سامنا ہوا. قالو، اب وہ جو فوج تھی طالوت کی، اس نے کہا ربنا، یہ یا محذوف ہے یہاں اس لیے نصب ہے، اے ہمارے رب، افرغ علینا، باب فعل افرغ یفرغ، اس کا مطلب ہوتا ہے اونڈیلنا، اونڈیل دینا کسی چیز کو. افرغ امر کا صیغہ ہے، انت فاعل، افرغ اونڈیل دے، علی حرف جر علینا ہم پر، کیا اونڈیل دے؟ مفعول صبر، ہم پر صبر اونڈیل دے. یہ دعا مانگنا بڑی پیاری ہے. ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہم پہ صبر اونڈیل دے کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت بڑا صابر بنا دے، کہ ہم ہر معاملے میں صبر کرنے والے بن جائیں. وثبت یثبت، انت فاعل امر کا صیغہ، وثبت اور ثابت رکھ، مفعول مرکب اضافی، قدم سے جمع اقدام، اقدامنا ہمارے قدموں کو، یعنی ہمیں جما دے. واو عطف دوسرا، یہ امر ہے، یعنی دعائیں امر میں مانگی جاتی ہیں. نصر ینصرو، انصر واو کی وجہ سے، ونصر انت فاعل، تو کیا کر؟ مدد کر، کس کی؟ نہ ہماری. ونصرنا اور ہماری مدد فرما، کس لیے؟ علی القوم الکافرین، کافرین جو ہے وہ قوم کی صفت ہے، کافرین قوم پر ہمیں فتح عطا فرما، ہمیں نصرت عطا فرما. آگے کیا ہے جی؟ اب قصہ اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے.
اچھا ہوا کیا تھا جی، طالوت جب وہاں پہنچے تو وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام موجود تھے. داؤد علیہ السلام سے انہوں نے بات چیت کی، ان کے مذاکرات ہوئے، تو انہوں نے فرمایا کہ جی آپ اگر ہماری مدد کریں. طالوت نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی بھی آپ کو دے دوں گا رشتے میں، اور بادشاہت بھی آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے جی. تو ہوا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جب فتح ہوئی تو وہ بادشاہت داؤد علیہ السلام کو ٹرانسفر ہو گئی، بیٹی سے شادی بھی ہو گئی اور نبوت بھی مل گئی. آگے چل رہے ہیں جی، کیا ہے جی؟ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَهَزَمُوهُمْ ہزم یہزم، کیا کرنا جی؟ شکست دے دینا. ہزمو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل. ہزمو انہوں نے شکست دے دی، مفعول ہم انہیں. کس نے جی؟ طالوت. حضرت طالوت اور داؤد علیہ السلام کی جو فوج تھی انہوں نے جالوت کو شکست دے دی. کس طرح سے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. بار فجر متعلق فعل. آگے وَقَتَلَ داوود. بیسیکلی یہ ہے ایسے، ہاں جی، اس کو داؤد نہیں کہتے. یہ ہمارے ہاں بڑی ایک غلط پریکٹس ہے پاکستان میں کہ داؤد نہیں ہے، داوود ہے، ڈبل واو ہے، داوود. سو وقتل داوود جالوتا. اگر آپ غور کریں یہ ذرا سی غلطی ہو جائے زبر پیش کی تو نعوذ باللہ سیدھا ہی الٹ ہو جائے گا. تو قاتل فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، فاعل کون ہے؟ داود علیہ السلام. وقتل داود، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا کس کو؟ جالوت کا. جالوت کو قتل کیا. آگے کیا ہے جی؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ من ما، اچھا ملا کر ہے، مما یشاء. ہاں جی، کیا ہوا؟ عطا کرنا فعل ماضی واحد مذکر، اللہ فاعل اسم الجلالہ. آتا ہو کون ہے؟ داؤد علیہ السلام. آتا اللہ مفعول. آتا اللہ، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کیا. کیا؟ مفعول. بادشاہت اور حکمت. و علامہ، یہ پھر فعل ماضی واحد مذکر کون؟ علامہ. ہو کون؟ داؤد علیہ السلام. و علامہ، اور اللہ نے انہیں سکھایا. کیا سکھایا؟ من حرف جر، ما جو موصولہ، یشاء جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا وہ انہیں سکھایا. آگے کیا؟ اب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس جو پھر وہ مزید، ہاں جی، جو میں سے، جس میں سے اللہ نے چاہا انہیں سکھا. جی جیل میں سے جو اللہ نے ان کو عطا کرنا چاہا وہ، جیسے ان کو کیا تھی جی، کیا عطا کی تھی؟ پرندوں سے بات کرتے تھے. آگے کیا جی؟ ولولا دفع اللہ، ہاں جی، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت ارض. ہاں جی، لو اگر، لا نفی، لولا اگر نہیں، دفع اللہ، یہاں پہ دفع ان کا مطلب ہوتا ہے دور ہٹانا، اور یہ فعل کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. ولولا لیکن مرکب اضافی ہے. ولولا دفع اللہ، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا، کس سے؟ یہ مفعول ہے کس سے؟ الناس، لوگوں سے. یہ بھی چونکہ اس کا بدل ہے، بعدہم ان کے، بعض کو، بار فجر ببعض، یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالی حق والوں کو نہ کھڑا کرے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو
کفر چھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بعض گروہ کو بعض گروہ کے ذریعے مٹا دیتا ہے، یعنی ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے. میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. آپ کے لیے مثال ہے اس وقت دنیا میں کہ ایک جماعت کو اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے، پچھلے مسلسل 19 سال سے وہ کھڑے ہیں. دیکھ لیں اگر وہ نہ کھڑے ہوتے، یقین کریں آج سچویشن کچھ اور ہوتی. اگر ان کو شکست ہو جاتی، اگر وہ کو شکست فاس ہو جاتی، وہ ختم ہو جاتے نا، واقعی آج سچویشن کچھ اور ہوتی. دیکھیں اللہ نے پھنسا دیا ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ساتھ. اب اوائڈ کر رہا ہوں، آپ سب سمجھتے ہیں ان باتوں کو. تو اب وہ پھنسے ہوئے ہیں، نکلنا بھی چاہ رہے ہیں، نکل نہیں سک رہے. دیکھیں یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ بعد میں آتی کہ ہوا کیا. اس وقت تو ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں نا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ ادھر سے فارغ ہو جاتے تو پھر باقی تو حلوہ تھا. ایمان کس میں ایمان کی طاقت ہے؟ آپ کے سامنے ہے سب چیزیں. ایمان سے کون لے کے بیٹھا ہے؟ جو ایمان والے تھے وہ ٹکر دے گئے، اور ماشاءاللہ ابھی تک وہ دیے ہوئے ہیں، ثابت قدم ہے. یہی تو ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم کرتا ہے. لیکن یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی پھر وہ کیا مطلب یار فتح اس طرح نہیں ہوتی ہے، بڑی محنت ہوتی ہے. ایسے تھوڑی ہوگا کہ اب اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دے جاؤ جی. اب تو ہمارا ایمان کا امتحان ہے نا. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی، لام تاکید کے لیے فسد یفسد، یعنی فساد پیدا ہونا. فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، اردو اس کا فاعل، لفسد الارض. یعنی اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ بعض کو بعض کے خلاف، یعنی حق والوں کو ناحق کے خلاف کھڑا کر کے یہ نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا. تو یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں یہ تو وہ جو ٹکر دیتے ہیں نا، تو وہ پھر وہ ادھر مصروف ہو جاتے ہیں. نہیں تو وہ تو کیا کہتے ہیں، وہ یاجوج ماجوج کی طرح لپیٹ دیں سب کو. آگے کیا ہے جی؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہاں جی، لیکن اس کا اسم لیکن اللہ، لیکن اللہ ذو والا فضل، فضل والا ہے، بہت فضل والا ہے. نکرہ بہت فضل والا ہے کس پر؟ علی العالمین، اللہ تمام جہانوں پر. اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل والا ہے. آگے کیا ہے جی؟ آخری آیت ہے جی. آپ کا بھی ہمت ہے جی، آپ نے آج ساتھ دیا ہے. ہاں جی، کل جمعہ ہے؟ نہیں کل جمعہ ہے جی، تو کلاس تو ہوگی نا، چھٹی تو نہیں ہوگی. ہاں جی، کل تو پھر 2 آیات ہوں گی. یہ میں اصل میں آپ سے بات کرتا ہوں اس کے بعد. کیا ہے جی؟ تلکا آیات اللہ نتلوہا علیکا بالحق وانک لا من المرسلین. دیکھیں جی واقعہ اینڈ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمایا. تلکا آیات اللہ، آیتن سے آیاتن، یہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں. نتلوہا، تلا یتلو، تلاوت کرنا. نتلو نحن اس کا فاعل، ہا مفعول آیات کی طرف. نتلوہا ہم پڑھتے ہیں، علیکا اب یہاں پہ ہوتا ہے آپ کے سامنے، یعنی جب یعنی اتلو علیکا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اتلو میں پڑھ رہا ہوں، اور جب میں علیکا کہوں گا تو پھر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. سو نتلوہا علیکا، ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. بالحق کی، یہاں سے مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھیک بالکل، یعنی ایگزیکٹلی، کوئی اس میں کمی بیش نہیں ہے. بار فجر متعلق فعل. انتا، انا سے تاکید، انا کا یقیناً، لام پھر تاکید کے لیے ڈبل، یقیناً ضرور بے ضرور آپ کیا ہیں؟ مرسلین. کیا ہے جی؟ رسولوں میں سے ہیں. الحمدللہ بہت بڑی آیات تھیں. کل اصل میں مسنگ ہوئی کیونکہ کل بھی سارا دن میرا اہلی گزرا، اور پچھلی رات بھی میری پوری الالی گزر گئی. میرے درد
آدھی باڈی میں جیسے میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا، پھر میرے رائٹ چیسٹ میں پین، اس کی انویسٹیگیشن، اس میں کچھ فائنڈنگز آئی ہیں، ابھی اس کی مزید انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ابھی کچھ ہفتے کو ٹیسٹ ہوں گے، ہفتے والے دن، پھر اتوار والے دن ایک MRI ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں نے تو یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اتنی مہلت دینا کہ قرآن کا جو یہ کام ہے نا یہ ختم ہو جائے۔ انسان کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہ بیماریاں بیسیکلی بلاوے ہوتے ہیں کہ موت ذہن میں رہے گی تو ہم جڑے رہیں گے نا، اگر ہم موت کو بھلا دیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں جی اللہ تو لمبی عمر دے، اللہ مجھے جو بھی عمر دے خیر و برکت والی دے، جتنی بھی ہے اس کے پاس لکھی ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ خیر و برکت والی عمر مانگے، یا اللہ خیر و برکت والی ہو۔ لیکن ڈاکٹر اسلم شیخ ابور رحمۃ اللہ علیہ ان معاملات میں ان کا اس طرح طریقہ تھا کہ یا اللہ یہ کام مجھ سے کروا دینا، یعنی میں مفہوماً بتا رہا ہوں، لفظاً نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ یہ قرآن اس طرح ختم ہو جائے۔ تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ سے یعنی امید ہے کہ میرے لیے کچھ ذخیرہ ہوگا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں تفسیر میں دیکھ لیتا ہوں اگر کچھ ایسا ہے جو شیئر کرنے کا، لیکن آپ سے ٹوٹلی اس کا جو مقصد ہے اس واقعے کا وہ وہی ہے، جہاد اور قتال کی طرف ابھارنا، کہ آج اگر دل میں خواہش رکھتے ایسا نہ ہو پھر کل منہ پھیر لو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جو قوم آگے چلتی رہی، پھر بدعات کا شکار ہو گئی، مسائل کا شکار ہو گئی، پھر ان کے ضلالتوں اور گمراہیوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ بعض بادشاہوں نے انہیں بعض جنگوں میں اس سے وہ تابوت جو ہے چھین لیا تھا کہ ان کے ہاتھ سے تورات کو بھی لے لیا، اور صرف چند لوگ باقی رہ گئے جو تورات کے حافظ تھے، اور نبوت بھی ختم ہو گئی۔ اور خاندان لاوا میں جس میں انبیاء آیا کرتے تھے، اس خاندان کی صرف ایک حاملہ عورت بچ گئی اور اس کا خاوند بھی قتل ہو گیا۔ انہوں نے اس عورت کو ایک گھر میں بند کر دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسے بچے کو جنم دے جو نبی ہو۔ یہ عورت بھی مسلسل دعا کرتی رہی، اللہ تعالیٰ نے اسے بچہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اسے بچہ عطا فرما دیا۔ اس نے بچے کا نام شموئیل رکھا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سن لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس بچے کا نام شمعون رکھا گیا تھا، اس کے معنی بھی یہی ہیں۔ یہ بچہ جوان ہوا، انہی میں پروان چڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اچھی تربیت فرمائی، اور یہ انبیاء کی عمر کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی اور حکم دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید کی طرف دعوت دیں۔ انہوں نے جب بنی اسرائیل کو دعوت دی تو بنی اسرائیل نے ان سے یہ مطالبہ کر دیا کہ ان کے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیں تاکہ اس کے ساتھ مل کر یہ اپنے دشمنوں سے جہاد کریں۔ اس وقت ان کی حکومت بھی تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ تو یہ وہ یعنی شمعون یا شموئیل علیہ السلام کی جو ہے پیدائش کا واقعہ تھا۔ باقی الحمدللہ آپ سے شیئر کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح بیٹھنے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو طوالت ہوئی ہے اس کی باعث یہ تھی کہ کل چھٹی ہوئی، میرا یعنی کوشش ہے کہ جو میرے پاس یہ وقت ہے اس میں کچھ فائدہ اٹھا لیا جائے جتنا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں جو ہے نا وہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔